jungle. میں اس وقت موجود ہوں منگلور کے اندر، اور میرے کیمرہ مین مونش جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سارا پروگرام محرم کا جتنا بھی ہے اس کے بارے میں منگلور میں جہاں حیدری چوک پر ابھی ہم ہیں بڑے امام باڑے پہ، تو میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں یہ اس پروگرام کے بارے میں بتائیں گے آپ کو سبھی کچھ۔ یہ قدیمی شیعہ بڑا امام باڑہ وقف 2074 اتراکھنڈ، جو جہاں سے یہ جلوس برآمد ہو رہا ہے، اور لگ بھگ اسی امام بارگاہ سے 125 سال پرانا یہ جلوس ہے، جس کو پہلے کور کیا کرتے تھے ہمارے دادا وزیر حسن عرف وزیرہ، اس کے بعد ہمارے والد اور چچا سب مل کے ساتھ بھائی تھے یہ کیا کرتے تھے، اور پوری قوم، اور اس کے بعد اب ہم پورا پریوار اور پوری قوم مل کے اس عزاداری کو انجام دیتے ہیں۔ یہ جو ماتم یا یہ پروگرام یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ کربلا کے 72 شہیدوں کی یاد میں یوم عاشورہ سن 61 ہجری نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے 72 رفقاؤں کے ساتھ جو شہادت پیش کی، اس کی یاد میں یہ محرم منایا جاتا ہے۔ تو یہ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے لگاتار چل رہا ہے یا ابھی آ کر شروع ہوا؟ کتنے سال پرانا اس کا اتہاس ہے؟ یہ 1400 سال ہی سے عزاداری قائم ہے، لیکن یہاں اس کے شیعہ قدیمی امام باڑے سے جو جلوسوں کا آیوجن ہوا وہ لگ بھگ 130 سال پرانا ہے۔ منگلور کے اس امام باڑے سے جو ہوتا ہے بارگاہ سے، شیعہ قدیمی امام بارگاہ سے 130 سال لگ بھگ 120 یا 30 سال یہ چل رہا ہے جی۔ تو ابھی یہ سب جو ہے یہ جائیں گے کہاں، کیا ہوگا، یہ اختتام کیا ہوگا؟ یہاں پہ مقامی کربلا پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا یہ جلوس۔ آج کا دن جو عاشورہ کا منایا جاتا ہے یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ آج کا دن سن 61 ہجری وہ منحوس دن تھا کہ جس دن انسانیت کا دشمن، مانوتا کا دشمن یزید ابن معاویہ، جو حسین سے مطالبہ بیعت کر رہا تھا، چاہتا تھا یہ کہ دین اسلام کو اپنی مٹھی اور اپنے ہاتھوں میں لے لے اور دین کو اس انداز سے چلائے کہ جیسے وہ چاہتا ہے۔ حسین نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اور دین اسلام چونکہ الہی دین ہے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لائے اور انہوں نے اس کی تبلیغ کی، حسین چاہتے تھے کہ دین ویسے ہی رہے جیسے اللہ نے بھیجا ہے اور محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے۔ اچھا، میں اپنے جو آڈینس ہیں، درشک ہیں، ان کے لیے آپ کا انٹروڈکشن چاہوں گا کہ آپ مطلب۔ جی، مجھے سید تفاخر علی کہتے ہیں، میرا تعلق ڈسٹرکٹ بریلی سے ایک مشہور سادات کی بستی سیتھل سے ہے، اور میں یہاں ایام اعزاں میں مجالس کو خطاب کرنے کے لیے ان کی دعوت پا اور ان مومنین کی دعوت پا، منگلور کے مومنین کی دعوت پا یہاں آیا، اور میں نے مجالس سید الشہداء کو خطاب کیا، اور الحمدللہ ان مومنین نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور پیغمبر اسلام کے پیغام کو اور اللہ کی اس پیغام کو کہ جسے قرآن کہا جاتا ہے اور اس کے معارف کو سنا، اور سننے کے بعد محظوظ ہوئے۔ یہ جو شہادت حضرت امام حسین کی تھی، یہ کیوں شہادت دی انہوں نے آج کے دن؟ میں نے عرض کیا کہ مانوتا اور انسانیت کی بقا کے لیے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کا تعلق کسی ملک اور ملت یا کسی مذہب سے نہیں ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے قوانین تمام ہماگیر قوانین ہیں، اور جو تمام ذہن بشریت میں باقاعدہ طور سے بغیر سوچے سمجھے داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جب گرو نانک نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم حسین کو مانو، تو اس نے کہا کہ حسین اسلام کے رہبر ہیں، آپ ہم سے ماننے کو کیوں کہتے ہیں؟ تو گرو نانک نے اس سے کہا کہ تم اپنی بہن کے ساتھ جا کے سو جاؤ۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو مانوتا میں بہن اور بیٹی کے فرق کو ختم کر دیا جاتا۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ بہن اور بیٹی کے فرق ختم ہو جائیں اور دین کھیل اور کھلونا بن جائے۔ اچھا، میں آپ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا، آپ نے گرو نانک کا ذکر کیا، کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا، نبی کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ نے چیزیں شروع کی، تو یہ جو ہمارے بیچ میں شیعہ سنی والا فرق ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اپنے آپ سے ہے یا پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیے، پیدا ہی کیا گیا ہے،
کچھ مذہب کے ٹھیکیدار کہ جن کی دکانیں صرف اور صرف اختلاف اور تضاد کی بنیاد پر چلتی ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوریاں بنی رہیں تاکہ ان کے کاروبار چلتے رہیں۔ نہ تو دین ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے۔ جب سب کچھ ایک ہے تو اختلاف کیوں ہے؟ اس کا اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کچھ افراد ہیں کہ جو اپنی دکان چلانے کے لیے دوریاں پیدا کرتے ہیں تاکہ ان کی دکانیں باقاعدہ طور سے چلتی رہیں اور وہ اپنا کاروبار کرتے رہیں۔ نہ تو قرآن ایک ہے، اس کے احکامات سب ایک ہیں، آیتیں ایک ہیں سب کے یہاں۔ عالم اسلامی اہل سنت، برادران اہل سنت میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، 666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ 30 پاروں کا قرآن ہے، 666 آیتوں کا قرآن ہے اور 114 سوروں کا قرآن ہے۔ جب قرآن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ایک ہی قرآن لے کے آئے اور ایک ہی قرآن چھوڑ کے گئے، اور یقیناً نبی پر اعتماد طریقے سے امت کے درمیان اپنی آخری وصیت میں یہ کہہ کے گئے، اے میری ملت، اگر تم 2 چیزوں سے وابستہ رہو گے، اور وہ مشہور و معروف حدیث کہ جو بین الفریقین مشہور ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہیں۔ ما ان تمسکتم، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور عزیزاں، بس فرق یہی ہے، گمراہی کا تصور تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب افتراق ہو، اتحاد ہوگا تو گمراہی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہیں۔ ہمارا اختلاف بتاتا ہے، اور اسی ضمن میں رسول کی حدیث بھی ہے، ستفترق امتی ثلاثۃ سبعین فرقۃ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ نبی اپنی زندگی میں اس بات کی پیشین گوئی کر کے گئے ہیں، اور ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہے۔ دونوں کی وضاحت ہے، ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا، اور اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ہدایت کے لیے قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہی تمہارے قریب قطعاً نہیں آ سکتی، اور تم کشتی نجات، کشتی ہدایت پر بیٹھنے کے بعد منزل مقصود نجات کو پا سکتے ہو۔ اچھا، یہ 73 فرقوں والی بات جو نبی کریم نے کہی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ فرقہ پرستی سے بچنا۔ بہرحال قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تُفَرِّقُوا جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متفرق نہ ہو، جدا جدا نہ ہو۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایک رسی ہے جو اللہ کی رسی ہے، اگر ہم اس کو پکڑے رہیں گے تو افتراق کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جدائی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، افتراق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عالم اسلام کو صرف تلاش کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جسے ہم سب پکڑ کے متحد اور متفق ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پرسنل سا سوال ہو سکتا ہے، ضرور نہیں آپ اس کا جواب دیں، لیکن میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں۔ جی میں ماتم نہیں کرتا، جی آپ کرتے ہیں، کیا ہم میں فرق ہے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے، میں روزہ رکھوں یا کلام پاک پڑھوں، ماتم نہ کروں؟ نہیں، صحیح بات ہے، وہ صحیح بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس کے غم میں ہمیں غمزدہ ہونا چاہیے اور اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ماتم ایک اظہار غم کا نام ہے، رونا ایک اظہار غم کا نام ہے، صرف اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ جس کا ہم نام لے رہے ہیں، جس سے ہم دعوے محبت کر رہے ہیں، ہمارا اس سے دعوے محبت کتنا سچا ہے۔ اور بہرحال یہ بات ثبوت ہے کہ جن سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ قرآن نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، ان میں ایک واقعہ جناب یوسف اور جناب یعقوب کا ہے۔ جناب یوسف جناب یعقوب سے جدا ہوئے، قرآن نے بتایا کہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو لہٰذا محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ غم میں غمزدہ ہوا جائے، آنسو بہا جائے، رویا جائے۔ یعنی اگر میں نہیں ماتم کرتا تو فرق نہیں پیدا ہوتا، وہ ایک نسبت ہے کہ کتنا ہمیں محبت ہے اور وہ کتنا ہمارے دل کو ایک
अट्रैक्ट करती है या दिल पे असर चोट पहुंचाती है, हमारे आंसू निकलते हैं या हम उस वाक़े को याद करके रोने लगते हैं। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी गलत फहमियाँ मेरी दूर हुई, और जो हमारी वीडियोज़ को देखेंगे मैं उम्मीद करता हूँ शायद उन लोगों की भी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हों। और ये जो एक फ़िरका परस्ती जो पैदा हुई है शिया सुन्नी और भी फ़िरक़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, मुझे लगता है मौलाना की बातों से बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरान।